حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے جنات کا وجود، جنات کی تبلیغ، جنات تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ان میں شادی بیاہ، فرقے وغیرہ۔ سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا یہ ضروری ہے، یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جنات کے وجود کا جو منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، اور جن جو ہے یہ مادی مخلوق نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جن کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہیں، جیسے جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، اسی طرح مجنون اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کی عقل پر پردہ آیا ہو، جس کی عقل نہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ تو اسی لیے جن جو ہے یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب سائنس یہ بات کہتی ہے جی سائنس کی ہر بات نہیں مانی جاتی، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، جو چیز دلائل سے ثابت ہو جائے قرآن و حدیث سے، وہ سائنس کے دسترس میں نہ بھی آئے تو وہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل سائنس جراثیم کی قائل ہے کہ جراثیم بھی ہوتے ہیں کیویٹیز۔ اب ہم نے تو جراثیم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ، جی سائنس یہ بات کہتی ہے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح جن بھی یہ ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت نے آگ سے بنائی ہے۔ اسی طرح جنات جو ہیں یہ بھی اعمال کے مکلف ہیں، جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جنات تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جنات جو تعلیم ہے وہ انسان سے لیتے ہیں، اسی لیے ان میں کوئی الگ پیغمبر نہیں آتا۔ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو فالو کرتے ہیں، جیسے انسانوں میں مذاہب ہوتے ہیں ایسے ان میں بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے انہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یعنی کہ آج کل ہمارے جی کوئی کہتا ہے 20 رکعت تراویح، کوئی 8، اس طرح یعنی کہ جو یہ جس سے بھی تعلیم لیتے ہیں یہ اسی کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یعنی کہ ان میں فرقے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں سے تعلیم لیتے ہیں، تو پھر یعنی کہ جتنے انسانوں میں فرقے ہیں وہ ظاہری بات میں ان میں بھی آ جانے ہیں۔ اب جو جنات کی پیدائش ہے یہ انسان سے پہلے ہوئی ہے۔ اب جنات کی جو تعداد ہے وہ بھی یعنی کہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ قد استکثرتم من الانس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن جنات کے اندر جو شر کا عنصر ہے وہ خیر سے زیادہ ہے، کہ ان کے اندر شر زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر خیر کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ جو جنات ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آگ یعنی کہ بھڑکتی ہے، شعلہ مارتی ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں تواضع ہے، تو اسی لیے انسان کے اندر جو خیر کا عنصر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جنات کی جو تبلیغ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک وفد گزرا، انہوں نے سنا کہ جب کلام سنا انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے اس طرح یعنی کہ کلام جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتے رہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو پھر انہوں نے جا کر اپنی جماعت کو تبلیغ کی۔ اب رہی بات شادی کی، تو انسان کی جنوں سے شادی بھی ہو جاتی ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کی بھی جنی عورت سے شادی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جنس الگ ہو جاتی ہے، تو جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کا پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے تو ہمیں اس میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، میں نے بتا دیا، اس بات کا امکان موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔